مانا کہ بہت مفلس و نادار ہے شاعر، مانا کہ بہت مفلس و نادار ہے شاعر، پر دولت احساس سے زردار ہے شاعر، اور اترے جو نزاکت پہ تو پھولوں کو غش آئے، آ جائے بغاوت پہ تو تلوار ہے شاعر۔ حضرات بڑی خوبصورت اشعار سے شاعر اسلام جناب تاج رضا کلکتوی آپ کو نواز رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ حضرات بھی جی کھول کر داد و تحسین سے نواز رہے تھے۔ ہمارے بڑے بوڑھے جوان سبھی جو ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور اگلی سب میں تو میں کچھ بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو حال ہی میں ان کو بھی پلس پولیو کی خوراک دی گئی ہے، وہ بھی کم نہیں۔ ہاں، شاعر کہتا ہے کہ کس میں کیا بھید ہے یہ کون بتا سکتا ہے، ایک بچہ بھی تو طوفان اٹھا سکتا ہے۔ حضرات خوبصورت اشعار آپ تک پہنچ رہے تھے، اور آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دے رہے تھے۔ جلسہ سیرت النبی کے تعلق سے بھی بہت خوبصورت اشعار انہوں نے پیش کیے۔ راز الہ آبادی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے دور رہتے، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس وظیفے کو آپ اپنا لیجئے، یقیناً آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے، اور مداحان رسول تو نعت پاک پڑھ کر کے وہ ثواب حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی اس سے محروم نہ رہیں، آپ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کی گونج میں آپ سماعت کرتے رہیں۔ راز الہ آبادی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، اور کیا ہوا دور جو مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور شاعر اسلام اجمل سلطان پوری نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے حضور حاضر ہیں۔ دیکھیے گا تاج رضا بھائی، میں جانتا ہوں، یہ عقیدے کا شعر ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے حضور حاضر ہیں، میں مانتا ہوں وہ بے شک ضرور حاضر ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے حضور حاضر ہیں، میں مانتا ہوں وہ بے شک ضرور حاضر ہیں، اور خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہر گھڑی اجمل، وہ ہر مقام پہ نزدیک و دور حاضر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات کیا ہوا دور جو مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے کہ وہیں پر ایک بدعقیدہ نے سوال کر دیا کہ حضور یہ تو بتائیں کہ آپ لوگ جو سلام پڑھتے ہیں کیا حضور آخر میں آتے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ نہیں۔ کیا بیچ میں؟ نہیں۔ شروع میں؟ نہیں۔ تو کہا کہ جب آپ کے حضور آتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو مولانا نے برجستہ جواب دیا تھا کہ نادان تجھے معلوم نہیں ہے، ارے میرے حضور کے آنے کا سوال کیا، ارے میرے حضور جاتے کب ہیں، میرے حضور تو ہر وقت موجود ہے۔ اس لیے عاشقان رسول جب حضور تصور میں آتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے بعد اب صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر لیا کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ فقط کعبے میں رہتے ہیں، فقط کعبے میں رہتے ہیں، نہ رہتے ہیں مدینے میں، اور خدا کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہر مومن کے سینے میں۔ خدا کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہر مومن کے سینے میں، اور تعالی اللہ یہ نعت شہ کونین کی محفل یہی محسوس ہوتا ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں، یہی محسوس ہوتا ہے
کہ بیٹھے ہیں مدینے میں حسان الہند حضرت بیکل بلرام پوری نے اسی جلسہ سیرت پاک کے سٹیج سے ایک پیغام دیا تھا. بڑے خوبصورت اشعار پیش کیے تھے کہ نہ نور صبح میں لذت، نہ نور صبح میں لذت نہ حسن شام میں ہے، نہ نور صبح میں لذت نہ حسن شام میں ہے، جو لطف خاص ہمارے نبی کے نام میں ہے، جو لطف خاص ہمارے نبی کے نام میں ہے. اور خود اپنے ذکر کو سننے حضور آتے ہیں. دیار طیبہ کا ماحول سہسرام میں، دیار طیبہ کا ماحول سہسرام میں ہے. حضرات بڑی خوبصورت اشعار سے آپ پوری طرح محظوظ ہو رہے تھے. اور ہمارے شعراء کرام بھی وہ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ عاشقان رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں اپنی خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. کبھی نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو کبھی نعرے رسالت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. حضرات یہ مداحان رسول ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے. ہندوستان کے مانے جانے شعراء ہیں اور بڑے بڑے جلسوں میں یہ جاتے ہیں اور اپنے شاعری کی دھوم مچا رکھی ہے. اور جہاں یہ اس طرف شعراء کرام ہیں وہیں آپ ڈائز پر حضرت علامہ مولانا اخلاق القادری صاحب چترویدی کو آپ دیکھ رہے ہیں، جن کی خطابت سے پورا ہندوستان گونج رہا ہے اور جن کی شاندار اور جاندار خطابت سے ایک عالم فیضیاب ہو رہا ہے. آج ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہماری ڈائز پر حضرت علامہ تشریف رکھتے ہیں اور آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کی خطابت سے بھی مستفیض ہوں گے. میں چاہوں گا کسی طرح سے آپ ماحول بنائے رکھیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کے بغل میں کوئی آدمی سو رہا ہے، اونگ رہا ہے، تو آپ اس کو جگاتے رہیے گا. اور جگانے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے کان میں نعرے تکبیر بول دیجئے گا. آپ جب نعرے تکبیر بولیں گے تو وہ بیدار ہو جائے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا. لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ پوری طرح سے بیدار رہیں اور اسی طرح سے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں، کیونکہ آپ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرنے کے حاصل کر رہے ہیں. یہ عاشقان رسول کا مجمع ہے. شاعر اسلام جناب تاج رضا صاحب بارگاہ امام عالی مقام میں بھی خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ بارگاہ امام عالی مقام میں بھی حاضری کا شرف حاصل کر لوں. چند شعر بارگاہ امام عالی مقام میں پیش کرتا ہوا میں پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاؤں گا. بارگاہ امام عالی مقام میں حدیع عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں کہ ملائکہ بھی بسد احترام دیکھتے ہیں، ملائکہ بھی بسد احترام دیکھتے ہیں اور سوارے دوش نبی کا مقام دیکھتے ہیں، سوارے دوش نبی کا مقام دیکھتے ہیں. اور نماز میں بھی نواسے کی ناز برداری، نماز میں بھی نواسے کی ناز برداری، کمال شفقت خیر الانام دیکھتے ہیں، کمال شفقت خیر الانام دیکھتے ہیں. اور ہے کربلا کے مجاہد کا یہ کرم واللہ، ہے کربلا کے مجاہد کا یہ کرم واللہ، جو آج فرق حلال و حرام دیکھتے ہیں، جو آج فرق حلال و حرام دیکھتے ہیں. اور ضیاء ادب سے عقیدت کے پھول نظر کرو، ضیاء ادب سے عقیدت کے پھول نظر کرو. میرا عقیدہ ہے میرے امام دیکھتے ہیں، میرا عقیدہ ہے میرے امام دیکھتے ہیں. یہ عاشقان رسول کا مجمع ہے اور غلامان حسین کا مجمع ہے. اس تعلق سے 4 مصرے پیش کرتا ہوا میں خطیب اہل سنت کو آواز دوں گا کہ حسین والے حسینی ادا میں رہتے ہیں، حسین والے حسینی ادا میں رہتے ہیں اور سدا وہ سایہ صبر و رضا میں رہتے ہیں، سدا وہ سایہ صبر و رضا میں رہتے ہیں. اور یزید وقت سے کرتے نہیں وہ سمجھوتا، قدم قدم پہ نئی کربلا میں رہتے ہیں. حضرات آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا کہ شاعر اسلام جناب کاوش بدولوی کا اسم گرامی اور نقیب اہل سنت جناب غلام مظفر خان حبیبی جالے دربھنگا، وہ گاڑی کچھ تاخیر سے تھی، بس وہ آنے ہی والے ہیں اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ العزیز وہ رونق اسٹیج ہو جائیں گے. آپ پوری طرح سے بیدار رہیں.
اور علماء اکرام کی خطابت سے مستفیض ہوتے رہیں۔ اب میں بلا تاخیر اس اپنی جماعت کے بے باک خطیب کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کی خطابت سے ایک عالم فیض یاب ہو رہا ہے، جس کی خطابت سے پورا ہندوستان فیض یاب ہو رہا ہے، وہ ہماری جماعت کا بے باک خطیب رونق اسٹیج ہے۔ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا اخلاق القادری چترویدی صاحب قبلہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاندار اور جاندار خطابت سے تمام سامعین کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کا استقبال پرزور نعروں کی صداؤں میں نعرے کی صداؤں میں ہو، پورا مجمع بیک زبان ہو کر فلک شگاف نعروں کی صداؤں میں حضرت علامہ کو آواز دے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت پاک، جلسہ سیرت پاک، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا اخلاق القادری صاحب قبلہ۔ میں شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ نہ جانے کون سا جذبہ ہے مر کے دیکھتے ہیں، پتنگے شمع کی لو سے گزر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے شہد ٹپکتا ہے ان کی باتوں سے، اگر یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت علامہ کی خطابت سے آپ پوری طرح مستفیض ہوں گے۔ حضرت علامہ کی خطابت کا موضوع ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اغیار کی نظر میں۔